ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت گھمبیر ترین معاشی حالات میں سے گزر رہا ہے. ایسے حالات اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے. اس وجہ سے نہیں کہ ایسے حالات پہلے بنے نہیں، اس وجہ سے کہ ایسے حالات جب بھی پہلے بنے اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز تھیں. اب حالات تو پرانے جیسے ہی ہیں لیکن آپشنز ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر آپ اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس دوڑا دوڑا جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط ہیں وہ کمر توڑ شرائط ہوں گی. انہوں نے عوام کا کچومر نکالنا ہے، اور اب تک جو پریپریشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جو تھوڑی بہت امید عوام اور ان کے نمائندگان رکھا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہوں گے اور ان پیسوں کے ذریعے کوئی ڈیولپمنٹ کی سکیمز وہ چلایا کریں گے، ڈیولپمنٹ کی سکیم سے عوام کا کچھ بھلا ہوگا، وہ مکمل طور پر فریز ہو جائے گا. جو نئے فائنانس منسٹر ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے. وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے جو حکومتی خرچے ہیں ان کو ایک لگژری سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ پی ایس ٹی پی جیسے جو پروگرامز ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، صوبوں کو اپنے معاملات خود طے کرنے چاہیے، جو بڑے بڑے منصوبے آپ بناتے ہیں اور حکومتیں اس کے اندر انویسٹ کرتی ہیں ان کو فارغ کر دینا چاہیے. The reality is this PSDP has to go away. Has to go away. جو ابھی بات ہو رہی تھی public private partnership, that's the way to go going forward. So اس میں اب جو کچھ اور speakers نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو charter of economy کی بات ہے and whether all the political parties can come together before the election, after the election, charter of economy ہمیں صرف اس لیے چاہیے تاکہ policy continuity رہ سکے. That's it. That's it. We don't need to get anything from the government or from Islamabad. That's it. Because Islamabad, quite frankly, has nothing to give. ایک ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. دنیا بھر میں حکومتی خرچوں کے ذریعے اکانومی کو ریوائیو کرنے کا ایک ماڈل موجود تھا، ہے، اور بعض جگہوں پر مؤثر انداز سے کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ لگژریز افورڈ نہیں کر سکتے. تو بیلٹ ٹائٹننگ کا کہہ رہے ہیں لیکن بیلٹس جن کی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر قائم رہیں گی. جن کے پاس تن پر کپڑا نہیں ہے ان کے پاس بیلٹس کہاں سے ہوں گی، لیکن انہی کو وہ بیلٹس ٹائٹ کرنی ہیں. تو ایک طرف تو یہ حالات بن رہے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے دورے شروع کیے ہوئے ہیں. آج انہوں نے اپنی کابینہ کا تقریباً 1/4 اپنے ساتھ رکھ کر ایک یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ کیا. یاد رہے کہ اسلام آباد کے اندر تقریباً 40 کے قریب یوٹیلیٹی سٹورز موجود ہیں. شیلفز کا دورہ کیا، اس کے بعد وہاں پر اپنے ہی جو ریپرزینٹیوز تھے یا یوٹیلیٹی سٹور کے جو نمائندگان تھے ان سے باتیں کی. کوئی شیلف کے اوپر انہوں نے دالیں دیکھیں، کوئی بچے جو ہے وہ پے کر رہے تھے کاؤنٹر کے اوپر، وہ انہوں نے انسپیکشن اس کی. ان کے ساتھ وزیر دفاع بھی موجود تھے، ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ تنویر صاحب موجود تھے، رانا تنویر صاحب جن کے پاس انڈسٹریز کا پورٹ فولیو ہے. ان کے ساتھ خبروں کے مطابق تارڑ صاحب بھی موجود تھے. تو تقریباً 3 یا 4 منسٹرز وہ ساتھ لے کے چلیں، پوری بیوروکریسی اپنے ساتھ لے کے چلیں اور ایک یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ کیا ہے. اب یہ دورے جو ہیں بنیادی طور پر پالیسی سازی نہیں ہے، یہ ہائی پبلسٹی اینڈ لو پروڈکٹیوٹی والے کام ہوتے ہیں، یعنی جس کے اندر آپ کو فوراً کیمراز مل جاتے ہیں، کلک کلک آپ کو ہر طرف سے سنائی دیتی ہے، لوگ بھاگے دوڑے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ 2-4 عوام کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر انسپیکشنز کی اور پتہ چلا کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے. لیکن جدید دور کے اندر اور پاکستان جیسے ملک کے وزیر اعظم کے عہدے سے یہ کام مطابقت نہیں رکھتے. اگر آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں جاننا ہے تو پالیسی کے ذریعے جاننا ہے، میٹنگز کے ذریعے جاننا ہے، پریزنٹیشنز کے لیے جاننا ہے. اور اگر آپ کو انسپیکشنز کا شوق ہے تو پھر 40 کے 40 یوٹیلیٹی سٹورز کی انسپیکشن کیجیے، کیونکہ انسپیکشن تو صرف ایک جگہ کی ہوتی ہے. آپ نے اگر پالیسی بنانی ہے تو تمام یوٹیلیٹی سٹورز کو افیکٹ کرے گی. اگر آپ نے دورہ کرنا ہے تو ایک یوٹیلیٹی سٹور پر اس کا اثر ہوگا جہاں پر پہلے سے معاملات طے کیے جا چکے ہوں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعظم وہاں پر جائیں، کس یوٹیلیٹی سٹور میں انہوں نے جانا ہے اور اس کے گرد روٹ نہ لگا ہو، عام الفاظ میں پولیس کی زبان میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہاں پر گارڈ نہ کھڑی ہو، وہاں پر پہلے انٹیلیجنس نے اپنی سویپ نہ کیا ہو اس ایریا کو. تو یہ 3-4 کام جب ہو جاتے ہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون آنے والا ہے اور پھر اپنے معاملات کو طے کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی پھسپھسے قسم کے دورے ہیں. ان دوروں سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اور اگر آپ نے اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے تو پالیسی سازی کے اوپر آپ نے استعمال کرنا ہے. پھر وزیر اعظم صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں
صوبائی ان کے گھر پہ بھی گئے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہاں پر انہوں نے فاتح خوانی بھی کی، اس وقت بھی ان کے ساتھ کابینہ کے تقریباً 4 یا 5 منسٹرز موجود تھے۔ سیاستدانوں کے لیے اور ویسے بھی انسانی ہمدردی کے جو ضابطے ہیں ان کے تحت آپ کو یہ کام کرنے چاہیے، غمی خوشی کے اندر شرکت کرنی چاہیے، خوشی میں شرکت کرنا کریں، غمی میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن وزیر اعظم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ فاتح خوانی کے لیے وہ پریشس وقت جو اس کو پالیسی سازی کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہ فاتح خوانی کے لیے جائے۔ آئی ایم شیور ایمل ولی خان صاحب کو اگر وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال آ جاتا اور ان کے بہاف پر کوئی کنڈولنس کے لیے چلا جاتا تو ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ سمجھ جاتے کہ وزیر اعظم کی طرف سے جسچر بھی آ گیا ہے اور ایک طرح سے میں ان کی مجبوری سمجھتا بھی ہوں، انہوں نے ملک کو چلانا ہے۔ لیکن جب وزیر اعظم خود چل کر اپنی 5 منسٹرز والی جو منی کچن کیبنٹ ہے اس کے ساتھ وہ جا کر فاتح خوانی کرتا ہے، یا اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ جا کر جس کے اندر وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دونوں موجود ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کا دورہ کرتا ہے، تو پھر 2 ہی تصورات ابھرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس وقت بہت ہے، کہ یہ کام کرنے کا ان کے پاس وقت بہت ہے اور پاکستان کے باقی معاملات جو ہے انہوں نے آؤٹ سورس کر دیے ہیں، اگرچہ بہت ساری جگہوں پر آؤٹ سورس کر بھی دیے ہیں، لیکن اس امیج کو ری انفورس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرا امیج یہ بنتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو ویژن ہے گورننس کا وہ یہی ہے، وہ چھاپے ہیں، وہ دورے ہیں، وہ رابطے ہیں، وہ فاتح خوانیاں ہیں، وہ یہی کام کریں گے۔ پاکستان کو میئر کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ کسی زمانے میں پنجاب کے اندر یہ معاملات چل جاتے تھے، کسی زمانے میں پی ڈی ایم میں یہ معاملات چل جاتے تھے، لیکن اگر آج کل کے دور میں آپ اپنی کچن کیبنٹ کو لے کر یوٹیلیٹی سٹورز کے دورے کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو لوگ پھر یہی کہیں گے کہ جی آپ کا ویژن ہی اتنا ہے، آپ اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں سکتے، یا آپ کے پاس وقت بہت زیادہ ہے، یا آپ نے کام کسی اور کو سونپا ہوا ہے اور آپ فل ان دا بلینکس کرتے پھر رہے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان دوروں سے نہ تو سیاسی کٹ کاٹ پڑا ہوتا ہے، نہ گورننس بہتر ہوتی ہے، نہ جن کے گھروں میں جا کے آپ فاتح خوانی کرتے ہیں وہ وقتی طور پر تو ذرا خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑے سانحے میں کوئی بڑا ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ وزیر اعظم کے پاس کتنا وقت ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے وہ میرے گھر پہ چل کے آ گئے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے جس کا وہ ہر وقت حوالہ دیتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ میں شبانہ روز محنت کروں گا، 24 کروڑ عوام کی میں نے خدمت کرنی ہے، اس خدمت کا پہلو نہ فاتحہ کے اندر ان کو نظر آتا ہوگا اور نہ یوٹیلیٹی سٹور کے دوروں کے اندر نظر آتا ہوگا۔ شہباز شریف کو اپنا انداز حکمرانی بدلنا ہوگا، اس کے لیے ان کو اپنا انداز سوچ بدلنا ہوگا۔ یہ کابینہ کے ممبران کو ساتھ لے کے یوٹیلیٹی سٹور کے دورے کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو چلا رہے ہیں تو پاکستان کو نہیں چلا رہے، بس وہ ڈنگ ٹپا رہے ہیں۔